الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم دوستو بزرگ، میں نے وعدہ کیا تھا 2 جمعہ پہلے کہ آئندہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو انشاءاللہ یہ حدیث میں آپ کو مختصر سمجھاؤں گا۔ تو مجھے وعدہ یاد آیا، اسی لیے میں نے اس حدیث کی تلاوت کی۔ 2 جمعہ اس حدیث کے متعلق مختصر بیان آپ حضرات کے سامنے آیا۔ اگر یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ آج یہ حدیث میں مختصر سمجھاؤں۔ حدیث کا ترجمہ والذی نفسی بیدہ، اس کا معنی ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کس بات پر قسم کھائی؟ اس بات پر کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کامل مومن جس کو صحیح معنوں میں مسلمان کہتے ہیں۔ ورنہ آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، وہ تو نام کا مسلمان، جس کو کامل مسلمان کہا جاتا ہے، جس پر اللہ کے وعدے ہیں مدد کے، رحمتوں کے، ایسا مومن جو صحابہ تھے وہ ہیں کامل مومن، جن کی زندگی میں ایک حکم نہیں چھوٹتا تھا، ایک سنت نہیں ترک ہوتی تھی، اپنی خواہشات کو مٹا دیا تھا، اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ قربان، اللہ کا حکم پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدم، ایسی زندگی جس کی ہوگی وہ ہے کامل مومن۔ ایسے مومن کو جو سکون ملتا ہے، ایسے مومن کو زندگی میں جو لطف ملتا ہے
ایسا دوسرے کو نہیں ملتا، یہ گارنٹی۔ آزما کے دیکھو، ایسی زندگی گزار کے دیکھو، خود بخود فرق محسوس ہوگا پہلی زندگی کا اور ایسی زندگی کا۔ تو کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم، اس کا معنی پہلے قسم کھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر فرمایا وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے والدین سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جاوے، وہاں تک۔ یہ تو حدیث کا ترجمہ ہوا۔ اب ایک بات سمجھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں کر سکتا آپ کی بات پر، پھر بھی قسم کھا کے بات بیان فرمائی۔ جس بات کو قسم کھا کے بیان کیا جاوے اس بات میں وزن زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بات مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور قسم کیسی بات پر کھائی جاتی ہے؟ جو محترم بالشان ہو، جو بات بڑی اہمیت والی ہو، بڑی اونچی ہو، بڑی ضروری ہو، ایسی بات پر قسم کھائی جاتی ہے۔ اور عجیب بات، تو کس بات پر قسم کھائی؟ لا یؤمن احدکم پر، تم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اور قسم کس چیز کی کھائی معلوم؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کی قسم تو کھائی لیکن اپنی ذات کو پیش کیا۔ کیا؟ والذی نفسی بیدہ کا معنی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایک تو قسم کھانے سے یوں پتا چلا کہ آگے آنے والی جو بات ہے بڑی محترم بالشان ہے، بڑی عظیم بات ہے۔ وہ قسم کے ذریعے سے وزن پیدا کیا جاتا ہے بات میں۔ گویا آگے جو بات ہے وہ دعویٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دعویٰ فرمایا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میری محبت تمہارے دل میں ان تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو جاوے، ان تمام افراد سے زیادہ نہ ہو جاوے۔ یہ گویا دعویٰ تھا۔ تو دلیل کیا؟ اس قسم کے اندر گویا دلیل ہے کہ میں اپنی ذات پیش کر رہا ہوں، یہ دلیل ہے گویا۔ مجھے تم پہچانو، مجھے تم دیکھو، جس سے محبت کا حکم کیا جا رہا ہے، محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ کس ذات کے ساتھ؟ وہ میری ذات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میری ذات کو تم دیکھو، میں اس لائق ہوں یا نہیں کہ مجھ سے محبت کی جائے۔ اور کیسی محبت؟ والدین سے بھی زیادہ، اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ۔ یہ جو میں نے دعویٰ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ مجھے دیکھو، آپ اپنی ذات پیش کی۔ بات سمجھنا، علمی بات ہے۔ جو دعویٰ ہوتا ہے نا اس کے بعد دلیل۔ مثال کے طور پر یہ مکان میرا ہے، دعویٰ کر دیا آپ نے، دلیل کیا؟ پروف لاؤ، دستاویز لاؤ، اس کو بولتے ہیں دلیل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا میری محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تو اس پر دلیل کیا؟ مجھے دیکھو میں کیسا ہوں۔ صحیح معنوں میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جو غور کرتا ہے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ
یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ محبت کرنے جیسی. آپ کا ظاہر دیکھو، آپ کی ذات دیکھو. عام طور پر کسی سے محبت جو کی جاتی ہے نا، 3 اسباب کی بنا پر کی جاتی ہے. یا تو اس کے حسن کی بنا پر، حسن و جمال کی بنا پر. کوئی بہت خوبصورت ہے، خود بخود ہمارا دل مائل ہوتا ہے. یہ محبت کا ایک سبب ہے. دیکھو بات سمجھنا میں کیا سمجھا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پیش کر رہے ہیں کہ مجھے تم دیکھو، میری ذات میں تم غور کرو، میں ایسا ہوں یا نہیں، محبت کے قابل ہوں یا نہیں. تو آپ کی ذات عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ محبت کے 3 اسباب ہے. یا تو حسن و جمال کی بنا پر، یا تو کمال کسی کے اندر پایا جاتا ہے، کوئی بھی کمال. اس سے بھی ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ محبت کرے. کسی کے اندر کمال ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، تو واقعتاً ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، ہم اس کا اکرام کرتے ہیں، احترام بجا لاتے ہیں. مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے میں آپ کو دنیا کی مثال دوں. کوئی بہت بڑا کرکٹر ہو تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کرکٹر ہے. دیکھو کوئی بھی کمال ہو، ہمارا دل مائل ہوتا ہے اس سے. عجیب عجیب دنیا میں مثالیں. کوئی بہترین انگریزی بولتا ہو، بہترین عربی بولتا ہو، بہترین کوئی بیان کرتا ہو، بہترین کوئی قرآن پڑھتا ہو، بہترین نماز پڑھاتا ہو، یہ کمال ہے سب. اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو عام طور پر محبت کا دوسرا سبب کمال. تیسرا سبب محبت کا احسان. اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو واقعتاً اس سے محبت ہو جاتی ہے. کسی نے ہماری خدمت کر دی، کسی نے ہماری دعوت کر دی، ہماری مدد کر دی، ہمیں گھر بنا دیا، کچھ ہدیہ دے دیا، تو محبت ہوتی ہے واقعتاً. تو محبت کا تیسرا سبب احسان ہے. اب ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر یہ 3 اسباب کیسے ہیں. اگر حسن و جمال کو دیکھا جائے، اللہ، آپ جیسا حسین دنیا میں کسی کو نہیں بنایا اللہ نے. اتنا حسن و جمال تھا. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں آپ کا جو حسن و جمال تھا اس کو اگر ظاہر کیا جاتا دنیا میں تو صحابہ دیدار بھی نہ کر سکتے، صحابہ آپ کو دیکھ بھی نہ سکتے. ایسا جمال تھا آپ کا. اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت آپ کو بنائے تھے کہ صحابہ مکمل طور پر فائدہ بھی نہ اٹھا سکتے، آپ کے سامنے بیٹھ بھی نہ سکتے. ایسا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. لیکن تھوڑا پردہ ڈال دیا تاکہ صحابہ فائدہ اٹھا سکے. صاحب مواہب فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں کوئی کپڑا سی رہی تھی، سوئی نیچے گر گئی، اندھیرا تھا، سوئی نہیں ملتی تھی اور مجھے کپڑا سینا تھا. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور کی وہ تابانی تھی، وہ روشنی تھی، وہ نور تھا کہ جس کی بنا پر مجھے سوئی بھی مل گئی. اور آپ کے چہرے انور کے پاس سوئی کو لے جا کر اس کے ناکے میں نے دھاگا بھی پیرو دیا. کیسا حسن ہوگا یا اللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ دنیا کا سورج تو صبح میں طلوع ہوتا ہے، میرا جو سورج ہے وہ تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. کیسا حسن ہوگا اللہ کے. یوں سمجھو دوسروں کو جو حسن ملا آپ سے ملا.
حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت مشہور ہے، لیکن یاد رکھنا آپ کو بھی جو حسن ملا حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے صدقے میں ملا، آپ کے طفیل میں ملا. تو یوسف علیہ السلام اتنے زیادہ حسین تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین ہوں گے، کیسے جمیل ہوں گے. دوسری ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخی یوسف سبی وانا جمیل وانا ملیح، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ میرے بھائی جو یوسف ہے نا وہ روشن تھے، سفید تھے، گوری چمڑی والے تھے، اور میں جو ہوں ملی ہوں، ملاحت والا ہوں، جمال والا ہوں. میرا پورا بدن کیسا ہے؟ بالکل تناسب والا، جس طرح ہونا چاہیے، جس طرح آنکھیں ہونی چاہیے، جس طرح ناک، جس طرح بال، جس طرح چہرہ، ہونٹ، انگلیاں، جس طرح قدم مبارک، گردن مبارک جیسی ہونی چاہیے، بالکل متناسب الاعضاء. کسی کا ایسا نہیں بنایا پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے. ایسا حسن و جمال تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جو تھا ایسا قلب تو کسی کا نہیں بنایا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجیب بات، ان کا کشف ہے، بڑے بڑے علماء اس بات کو بیان فرماتے ہیں. دیکھو میں کس بات پر بیان کرتا ہوں، یہ جو قسم کھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا، تو اپنی ذات کو کیوں پیش کیا؟ ارے میں محبت کے لائق ہوں، میں محبت کے قابل ہوں، محبت کے جتنے اسباب پائے جاتے ہیں وہ میرے اندر مکمل طور پر پائے جاتے ہیں. پھر تم کیوں مجھ سے محبت نہیں کرتے اور دنیا والوں سے کیوں محبت کرتے ہو؟ ان دشمنوں سے کیوں محبت کرتے ہو؟ دشمنوں کا طریقہ تم کو کیوں پسند ہے؟ میرا طریقہ تمہیں کیوں پسند نہیں ہے؟ مجھے تو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ میرا جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. جب ظاہر ایسا تھا تو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا تھا وہ مقصد کتنا عظیم ہوگا. یہ تو میں نے ابھی ظاہر مختصر بیان کیا، پورا بیان نہیں کیا. آپ کو ظاہر کے لیے پیدا نہیں فرمایا کہ ظاہر حسن و جمال دکھانا ہو لوگوں کو، نہ، اس لیے پیدا فرمایا کہ آپ کا جو طریقہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آوے کہ یہ طریقہ اللہ کو پسند ہے اور مجھے بھی یہ طریقہ پسند ہے. اگر اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری تو تم جنتی بنو گے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والے بنو گے. اگر تم نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ مقصد ہے اصل میرے بیان کا. تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف میں یہ بات سمجھائی. کون سی بات؟ انہوں نے فرمایا، بڑے بڑے علماء نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دل کا جو مادہ ہوتا ہے وہ جسم کے مادے کے علاوہ ہوتا ہے. ایک تو قلب اور ایک ہے یہ جسم ہمارا، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، سر، اس کو جسم بولتے ہیں، بدن. تو بدن کا جو مادہ یعنی مٹیریل عنصر جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، کثیف ہوتا ہے. اور قلب کا جو مادہ ہے وہ بڑا لطیف ہوتا ہے، بڑا باریک ہوتا ہے. تو عوام کا جو قلب بنایا گیا، عوام کے قلوب جس مادے سے بنائے گئے، اس مادے سے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا جسم بنایا، صالحین کا بدن بنایا. اب آپ ہی بتاؤ، صالحین کا بدن عوام کے قلوب والے مادے سے بنایا تو ان کا قلب کیسا ہوگا؟ کتنا لطیف ہوگا صالحین کا قلب. آگے فرماتے ہیں جتنے نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، مقربان ہیں، ان کا دل کا جو مادہ ہے اتنا لطیف، اتنا نورانی. تو اس مادے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جسم بنایا تو ان کا جسم کتنا لطیف ہوگا. تو جسم جب اتنا لطیف تو ان کا قلب کتنا لطیف ہوگا، کتنا نورانی ہوگا. آگے فرماتے ہیں انبیاء کے قلوب
جس مادے سے بنائے اس مادے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بنایا. تو آپ کا قلب کیسا ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے آپ کے قلب جیسا کسی کا قلب نہیں پوری دنیا میں، نہیں فرشتوں کا، نہیں انبیاء کا، نہیں کسی انسان کا. اتنا لطیف اور اتنا نورانی آپ کا قلب. اس کے اندر عجیب باتیں ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے بیان کروں. ایک مختصر حدیث میں آپ کو سنا دوں. ایک حدیث میں آتا ہے کل دنیا میں 356 ایسے لوگ ہیں، ایسے آدمی اور اللہ والے ہیں کہ جن کی دعا کی برکت سے، ان کی ذکر کی برکت سے وہ اللہ کے لیے فارغ ہو چکے ہیں، دعا کے لیے فارغ ہو چکے ہیں. ان کا کوئی کام نہیں دنیا کا. 356 ایسے آدمی ہیں کہ جس کی بنا پر یہ دنیا چل رہی ہے. حدیث میں شام علاقے میں کتنے ہیں، پوری دنیا میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں ابدال بولتے ہیں. ابدال بھی ہوتے ہیں، اقطاب بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح کتب بھی ہوتے ہیں. کتب المدار بھی ہوتے ہیں، کتب الارشاد بھی ہوتے ہیں. یہ بڑی تفسیر ہے، اس کے لیے وقت چاہیے سمجھانے کے لیے. یہ دنیا کا عجیب نظام ہے، تقویمی نظام اس کو بولتے ہیں. تشریعی نظام کی بات نہیں کرتا، یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ تقویمی نظام کے ماتحت میں اللہ تعالیٰ نے 356 آدمیوں کو پیدا فرمایا. اس میں آتا ہے کہ 300 لوگ کیسے ہیں معلوم؟ ان میں سے کہ جن کا دل حضرت آدم علیہ السلام جیسا ہے. کیسا دل ہوگا؟ ان کے مثل. اور اسی طرح 40 کا دل ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب جیسا. اور ان میں سے 7 کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا. ان میں سے 5 کا دل حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا. ان میں سے 3 کا دل حضرت میکائیل علیہ السلام جیسا. اور ایک جو ہے 356واں، ان کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسا. یہ کل 356 آدمی ہیں اللہ والے، جن کو ابدال ہم کہتے ہیں. اور وہ جو ایک جو ہے نا حضرت اسرافیل علیہ السلام کا قلب جیسا، وہ کتب ہیں، کتب، سب کا صدر، سب کا سردار. تو دیکھو اس حدیث کے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسا بھی دل ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسا بھی دل ہے، حضرت آدم علیہ السلام جیسا بھی ہے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اسلامی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کا. کیوں؟ آپ جیسا قلب اللہ نے کسی کا بنایا ہی نہیں. آپ کا قلب سب سے ممتاز، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا. آپ کے قلب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. قلب محمدی. تو آپ کا قلب جس مادے سے بنایا گیا اس مادے سے کسی کا نہیں بنایا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ذات دیکھو تم، میں کیسا ہوں، میرا باطن دیکھو، میرا ظاہر دیکھو، میرا حسن و جمال دیکھو، تمہیں میں کیوں پسند نہیں ہوں؟ تمہیں یہ دشمن کیوں پسند ہے، یہود و نصارا، یہ مشرکین، یہ ہندو، یہ تمہیں کیوں پسند ہے؟ ان کی سنتیں کیوں تمہیں پسند ہے؟ ان کا طریقہ کیوں تمہیں پسند ہے؟ میرا طریقہ تمہیں کیوں نہیں پسند ہے؟ یہ مطلب اس کا ہے کہ نہیں؟ غور کرنے کی بات. بتاؤ ذرا سوچو مسلمانوں. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ذرا سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو. کوئی کل قیامت کے دن سفارش نہیں کرے گا. جن کا ہم طریقہ اپنا رہے ہیں کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا. ارے وہ تو جہنم میں جائیں گے، سفارش تو دور کی بات. اور ہم نے تو ان کا طریقہ اختیار کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ دیکھ کر یوں کہے کہ بھائی تم تو ہمارے طریق پر نہیں ہو، ہم کیسے تمہاری سفارش کریں؟ تم نے جن کی مشابہت اختیار کی ہے ان کے پاس جاؤ. حالانکہ وہ تو جہنم میں جائیں گے، کہ کیا ہم بھی جہنم میں جائیں گے؟ معلوم نہیں اللہ کیا فیصلہ فرما رہے. آپ سب کو معلوم ہے، میں نہیں کہتا.
بہت خطرناک بات سنائی، یاد رکھنا سمجھدار کے لیے. کل قیامت کے دن اگر کسی کی سفارش ملے گی تو بس آقا کی سفارش ملے گی اور کسی کی نہیں. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش سے انکار کر دیا تو کیا آپ تو میری طریق پر نہیں ہو جاؤ؟ آپ کا چہرہ دیکھو میرے طریق کے خلاف ہے. حدیث میں ہے. کیا جواب دیں گے؟ کون ساتھ دے گا ہمارا اس وقت؟ ماں باپ بھی نہ کہہ دیں گے، بیوی بھی نہ کہہ دے گی، کوئی ساتھ نہیں دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو میری ذات کو تم غور کرو میں کیسا ہوں. تو پھر مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتی آپ؟ اگر مجھ سے محبت نہیں ہے تو تم کامل مومن نہیں ہو. لا یؤمن احدکم، حدیث میں. کیا جواب ہے بولو چلو ہمارے پاس اس کا. یہ تو میں نے صرف حسن و جمال کو مختصر بیان کیا، اور آپ کے احسان کو، آپ کے کمال کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. آپ کا کمال کیسا معلوم؟ صرف ایک بات کہہ دوں، اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا ہے تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کوئی فرشتہ بڑا ہے، نہ کوئی نبی بڑا ہے، نہ اولو العزم انبیاء جو 5 ہے ان میں سے کوئی. یہ آپ اکیلے ایسے ہیں کہ سب سے بڑے. حضرت جبرائیل علیہ السلام خود گواہی دیتے ہیں، یا رسول اللہ میں پوری دنیا میں گھما ہوں، ایک ایک فرد کو میں جانتا ہوں، ہر نبی کے پاس میں وحی لے کر گیا، چپے چپا میں نے ڈھونڈ کر میں نے اس کو ختم کر دیا، لیکن آپ جیسا میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا. آپ اندازہ لگاؤ 1,24,000 انبیاء کے پاس تشریف لے گئے تھے وحی لے کر، لیکن آپ گواہی دیتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں. تو ہمیں کیوں پسند نہیں ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں، تو ہمیں کیوں دوسروں کا طریقہ پسند ہے؟ ہم کیا منہ دکھاویں گے کل قیامت کے دن؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سب سے پہلا ہمارا دیدار قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اب سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیں گے بھی کہ نہیں؟ روایتوں سے تو پتا چلتا ہے کہ جس کی زندگی سنت کے خلاف ہوگی اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. حدیث میں تو سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہے. تو قبر میں اگر چہرہ پھرا لیا تو آئندہ کیا ہوگا؟ قبر کی زندگی کیسے گزرے گی؟ ہزاروں سال تک اکیلے تنہا، وحشت، اندھیری قبر، کیڑے مکڑوں کا گھر، عذاب، اللہ کی پکڑ، خطرناک فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے. چلو بتاؤ، دنیا میں ہم نے چند دنوں کے لیے، چند مدت، چند وقت کے لیے ہم نے مزے اڑائے سنت کا خلاف کر کے، اس کا کیا فائدہ بتاؤ؟ ہزاروں سال تک ہمیں اگر اللہ کی پکڑ آ گئی قبر کے اندر اور کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ چلو بتاؤ. ابھی اللہ نے موقع دیا ہے محبت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لو. اور محبت کا مطلب کیا؟ وہ بھی حدیث میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کی اتباع کرے اس نے گویا وہ من احبنی، مجھ سے محبت کی. اور میری سنت پر عمل نہ کرے، چاہے وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. صحیح معنوں میں محبت والا تو وہ ہے میری سنت کی اتباع کرنے والا، وہ ہے صحیح معنوں میں مجھ سے محبت کرنے والا. اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں ہوگا. کیا عجیب باتیں ہیں، لیکن کیا کروں، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں کھول نہیں سکتا. خیر، جو مقصد تھا مجھے کہنے کا وہ تو میں نے آپ کو مختصر میں نے کہہ دیا. اب آئندہ جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آگے میں سمجھاؤں گا. اللہ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی قبول فرماوے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.